یا حبیب اللہ تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کے تیرے ہے عمر لاکھوں برس کے تیرے مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ عدنان بھائی خوش رہیں سلامت رہیں اور جو آپ نے کلام پڑھا ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کا ثواب ذوالفقار حسینی مرحوم ہمارے پیارے نعت خوان آپ کے بھائی بھی ہمارے بھائی بھی ان کو پہنچے ماشاءاللہ جی میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی لوگوں سے کچھ دنوں سے ہم ایک نہایت مشکل دور سے گزر رہے ہیں ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے ضروری کیا ہے میرے مطابق سب سے اہم ہے کہ ہمارے اپنے اور ان کا خلوص کل ہی یو فون کا میں نے ایک نیا ایڈ دیکھا اتنی خوبصورتی اور اتنے خلوص سے ہم سب کو آنے والی گھڑی کی آنے والے کل کی امید دلاتا ہے کہ بس دل چاہا کہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں اور ہاں ایڈ کے آخر میں ایک بہت پیاری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ تم سب خیریت سے رہو جی آئیے دیکھتے ہیں اس ایڈ کو اور اگر یہ ایڈ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو آپ اپنے پیاروں سے اپنے والدین کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے اور آپ اس ایڈ کو یو فون کے فیس بک پیج پر بھی اور یوٹیوب پیج پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اور ضرور شیئر کیجئے آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس خوبصورت کمرشل کو تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید آج ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن بران رحمت میں شامل پروگرام پرعزم پاکستان
آج ٹی وی اور وفاقی وزارت اطلاعات کی مشترکہ کاوش سے ترتیب دیا گیا ہے۔ پرعزم پاکستان کے گزشتہ پروگراموں میں ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں ایک بات واضح ہو کر سامنے آئی ہے کہ کرونا وائرس ایک مہلک وبائی مرض ہے، لیکن اس سے بچاؤ کا حل بھی موجود ہے۔ وہ حل بہت سادہ اور قابل عمل ہے۔ ماہرین کے مطابق اس وبا کے پھیلاؤ کا روکنا صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر احتیاط کرتے ہوئے سماجی دوری اختیار کریں اور صرف مستند طبی ماہرین کے مشوروں پر عمل کریں۔ ہم ان ماہرین کی ہدایت پر عمل کرنے سے گریز کیوں کرتے ہیں؟ ہماری جانیں بچانے کے لیے دن رات مصروف عمل ڈاکٹرز جب ہمیں احتیاط کا کہتے ہیں تو ہم جانتے بوجھتے ان ہدایات کو کیوں اگنور کر دیتے ہیں؟ ہم میں سے چند افراد ایسے بھی ہیں کہ جو ان مسیحاؤں کو اپنا دشمن تصور کرنے لگتے ہیں۔ ایسے کیوں ہیں؟ جبکہ وہ ہمارے علاج کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہا فرحان آپ نے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی اسی حوالے سے کہ ہم خاندان کی سطح پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے کون سے رویے ایسے ہیں جن میں دینی اور سماجی اعتبار سے اصلاح کی ضرورت ہے۔ کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان احمد یوسفی صاحب، اور میں بتاتی چلوں کہ یہ ابو یحییٰ کے نام سے بھی اپنا تعارف رکھتے ہیں، جن کی کتابوں کا ذکر میں نے پچھلے دنوں کیا، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے پڑھنے والے ان کے مداح ہیں، اور ان کی گفتگو سے اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے کتنے لوگوں نے اپنی اصلاح کی۔ اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اس وقت بہت بڑی خوش بختی ہے کہ اتنی بڑی پرسنالٹی آج ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں پروفیسر ڈاکٹر معدت رانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پروگرام کا آغاز ہم ایک عوامی سروے سے کریں گے جس میں آپ سے ایک سوال کیا جائے گا اور آپ کا جواب ہاں یا نہ کی صورت میں آپ دے سکتے ہیں۔ آپ کا جواب ہوگا ہاں یا نہیں۔ آج کا سوال یہ ہے جو ویڈیو پر آپ دیکھیں گے اسکرین پر۔ کیا ادرک کلونجی پیاز کا استعمال کرونا وائرس کا مکمل علاج ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اگر آپ کا انتخاب ہاں ہے تو 1 ٹائپ کریں، اور اگر آپ کا انتخاب نہیں ہے تو 2 لکھ کر 4473 پر SMS کریں۔ پرعزم پاکستان۔ جی میں سوال کو دہرا دیتی ہوں کہ کیا ادرک کلونجی پیاز کا استعمال کرونا وائرس کا مکمل علاج ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو 1 ٹائپ کیجئے، اور اگر آپ کا انتخاب نہیں ہے تو 2 لکھ کر 4473 پر SMS کر دیجئے۔ آپ آج ٹی وی کے ٹویٹر اور فیس بک پیج کے ذریعے بھی اس سروے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے مستند اعداد و شمار کو اور ہدایت کے لیے حکومت پاکستان کی ویب سائٹ covid.gov.pk کو وزٹ کریں اور اپنے اسمارٹ فون پر کووڈ-19 کی اپلیکیشن کو انسٹال کریں۔ جی بالکل، اور مہمانوں سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال ریحان احمد یوسفی صاحب سے۔ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ جی پہلا سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ وبائی امراض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دین اسلام ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، اور علاج اور احتیاط کے حوالے سے خاندان کے سربراہ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور کس طرح سے ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ کے سوال کا ایک بہت مختصر جواب بھی ہے اور پھر اس کی کچھ تفصیل بھی ہے۔ اگر میں بہت اختصار کے ساتھ کہوں تو ایک جملے میں قرآن مجید کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، ایک دوسرے کی جان نہ لو۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کرونا کا جو مرض ہے یہ ایک مہلک وبا ہے جو جب پھیلتا ہے تو نہ صرف یہ کہ کیریئر کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ اس کی ٹرانسمیشن کے نتیجے میں جن لوگوں تک پہنچتا ہے ان کو بھی موت کی وادی تک پہنچا سکتا ہے۔ تو جو بات قرآن مجید نے بڑے اجمال سے کہی ہے، میں اس کی تھوڑی تفصیل ہے جو آپ کے سامنے کروں گا۔ دیکھیے، یہ جو کرونا کا مرض ہے ظاہر ہے کہ ایک وبا ہے۔ قرآن مجید وباؤں کو زیر بحث نہیں لاتا، لیکن ایک ایسی چیز ایسی ہے جو وباؤں جیسی ہی ہے، یعنی پورے معاشرے کو اپنا نشانہ بناتی ہے، اور وہ ہے جنگ۔ قرآن مجید نے اس پر گفتگو کی ہے، اور ایک اصولی ہدایت اس باب میں ایک ہی ہے کہ خذو حذرکم،
तुम अपना जो असला है उसको संभाल के रखो, और ये फरमाया कि आइद लहुम मस्ततातुम, कि इन दुश्मनों से मुकाबले के लिए जो तुम्हारी मसात भर मुमकिन है, जो तुम्हारे लिए मुमकिन है, वो तैयारी तुम करो। करोना ज़ाहिर है कि एक अनसीन एनिमी है, इसके ख़िलाफ़ जंग उस तरह तो नहीं हो सकती जिस तरीके से नज़र आने वाले दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग होती है। इसलिए इस जंग का तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़ुद बताया है, और वो ताउन की एक जो पुरानी वबा है, प्लेग का जो मर्ज़ था उस ज़माने में बहुत फैलता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हवाले से एक उसूली हिदायत की है कि किसी शहर में अगर ताउन फैल जाए तो तुम उस शहर का रुख ना करो, उस तरफ मत जाओ, और अगर तुम वहाँ मौजूद हो तो फिर उस शहर को छोड़कर बाहर ना निकलो। देखिए, इस हिदायत में भी जो चीज़ बताई गई है वो एहतियात है, इसलिए कि कुछ भी नहीं कर सकते थे उस ज़माने में लोग। एक ही तरीका था कि इसके ट्रांसमिशन को, इसके फैलाव को रोका जाए। अच्छा, ये बातें क्यों कही गई हैं, कुरान मजीद ने इतना इसको क्यों मौजू बनाया है इंसानी जान को, मैं चाहता हूँ कि इसकी थोड़ी तफसील कर दूँ, क्योंकि हमारे माशरे का ये अलमिया है कि इसमें इंसानी जान की शायद कोई ख़ास कदर व कीमत बची नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला किस तरह इंसानी जान को देखते हैं, 2-3 मिसालें मैं कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे आपके सामने रख दूँ। कुरान मजीद में एक मशहूर वाक़या है इब्लीस का और हज़रत आदम का। हम जानते हैं कि कुरान मजीद में ये बात बयान हुई है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया था कि ये मैंने आदम बनाया है, इंसान बनाया है, इसके आगे तुम सजदे में गिर जाओ, और सारे फ़रिश्तों के साथ ये हुक्म शैतान को भी दिया गया था, इब्लीस को भी दिया गया था, जो उस वक्त बहुत मुक़र्रब हस्ती था, बहुत बड़ा जिन था। उसने ना सिर्फ ये सजदे से इनकार किया बल्कि ये हज़रत आदम की बहुत तौहीन भी की। तो कुरान मजीद में वाक़या 7 मकामात पर जो बयान हुआ है, उसमें से एक मुकाम सूरह 7 में अल्लाह ताला ने एक बड़ी गैर मामूली बात कही है। वो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात है जिसको पढ़ के ही अल्लाह ताला की मोहब्बत का एहसास दिल में पैदा होता है। उन्होंने इब्लीस से मुखातिब होकर कहा कि या इब्लीस, मा मना का अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, तो ये बता कि जिस हस्ती को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, किस चीज़ ने तुझे रोका कि तू उसे सजदा ना करे। तो ये जो मोहब्बत अल्लाह ताला ने इसका इजहार किया है, ये जो एहतमाम जिसका इजहार किया, अल्लाह ताला देखिए तजसीम से पाक हैं, उनका जिस्म नहीं है, वो बुलंद है ऐसी हर चीज़ से, तशबीह से, तमसील से वो बिल्कुल मावरा हैं, लेकिन उन्होंने ये इस्तिआरा यहाँ पे इस्तेमाल करके ये बताया कि किस मोहब्बत और शफ़क़त के साथ उन्होंने इंसानी जान को पैदा किया। और हम ये बात जानते हैं कि इंसान जो अपनी माँ के पेट के अंदर एक कतरा आब होता है, इस दुनिया में जब आता है तो फिर क्या क्या मुआज़े हैं जो ज़हूर पज़ीर होते हैं। हम जानते हैं कि इल्म के मैदान में, अदब के मैदान में, फ़न के मैदान में, साइंस के मैदान में क्या क्या कमालात हैं जो इंसान दिखाता है। तो इंसान खुदा की तख्लीक़ का शाहकार है। इस तख्लीक़ की इतनी वक़्त है कि अल्लाह ताला कहते हैं जिस किसी ने एक इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत को हलाक किया, और जिसने किसी एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। मन अहयाहा फ़का अन्नमा अहयन नास जमिया। अच्छा, हम सब के नज़दीक सबसे ज़्यादा मोहतरम चीज़ क्या हो सकती है? खाना काबा। तो एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के सामने खड़े हुए और आपने उससे मुखातिब होकर कहा कि ए हरम, तेरी अज़मत के क्या कहने, मा आज़मा हुर्मतुक, लेकिन एक मोमिन की जान, माल, आबरू तुझसे ज़्यादा वक़्त रखती है। तो ये इंसानी जान की अहमियत है जिसकी बिना पर हमें ये हुक्म दिया गया है कि इसका तक़द्दुस बरकरार रहे, इसकी हिफाजत की हर मुमकिन कोशिश की जाए। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में, कुरान की तालीमात की रोशनी में हमें ये बात मालूम होती है कि ये जो करोना वायरस है, ये भी इसके ख़िलाफ़ लड़ना एक जंग है। जो हमारे मसीहा ये जंग लड़ रहे हैं डॉक्टर्स, वो हमारे मोहसिन भी हैं, वो इस राह के मुजाहिद भी हैं, और अगर इस राह में उनकी जान जाती है तो वो शहीद हैं। तो हमें अपने शोहदा, अपने मसीहाओं की बात को सुनना है, और एज़ अ फैमिली के तौर पे मैं समझता हूँ कि इस बात को हमें समझना चाहिए कि ख़ानदान का इदारा एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान अपनी ज़िंदगी का बेशतर वक्त गुजारता है। और इस चीज़ की बड़ी अहमियत है कि मैं और आप इस बात को समझें कि अल्लाह ताला ने ये बहैसियत फैमिली के सरबरा की मुझे और आपको ये ज़िम्मेदारी दी है कि हम लोगों की 2 पहलुओं से तरबियत करें, उनके अंदर से खौफ भी निकालें और उनको एहतियात के ऊपर भी आमादा करें। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से डॉक्टर मौदत राना साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, हमारी रहनुमाई के लिए। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह आजकल हम कोरोना वायरस की वजह से जिस हंगामी सूरत हाल में हम लोग रह रहे हैं, ज़ाहिर है इसका एक असर हमारी जहनी सेहत पर भी होता है। इन हालात में ऐसे जो हमारे मनफी असरात हमारे जहन पर आ जाते हैं ना,
تو ان حالات میں ہم کیا کریں کہ کیا رویے ایسے ہیں جو ہمیں کرونا وائرس کے حوالے سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ایک خاندان کے لوگ جو ہیں وہ جتنے بھی افراد ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ پلیز بتائیے گا۔ دیکھیے اس میں جو سب سے ضروری بات ہے وہ جو ابھی قبلہ فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے تو یہ ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ہنگامی حالت ہے، ایک جنگ کی کیفیت ہے۔ اصل میں معاشرے میں بہت سارے لوگ ابھی بھی اسے ایک نارمل سی کیفیت، روٹین کی چیز، چونکہ چھپا ہوا ہے نا، جو ہمارا دشمن ہے اس وقت وہ مہلک ہے لیکن چھپا ہوا ہے، اور انسانوں کے اندر یہ مشکل سب میں موجود ہوتی ہے کہ وہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہو تو اس کو ذرا دیر سے ریکگنائز کرتے ہیں، جو سامنے ہے اسے فوراً مان لیتا ہے۔ تو یہ طے کر لے سب سے پہلے کہ یہ ایک جنگ کی کیفیت ہے، یہ معاشرتی لیول پر ہنگامی حالت کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے۔ وہاں پھر جب آپ معاشرتی لیول پر، سیاسی لیول پر یہ بات ریکگنائز کر لیں گے کہ یہ ایک ہنگامی حالت ہے، تو پھر اگلی بات بہت آسان ہو جائے گی، وہ یہ کہ ہمیں ہنگامی حالات میں کچھ ایسے رویے، کچھ ایسے ریئیکشنز دیکھنے کو ملیں گے اور کچھ ایسے عمل کرنے کو ملیں گے کہ جو کہ عام حالات میں نہیں کیے جاتے، جنگی بنیادوں پر کرنے پڑتے ہیں یا جنگی صورتحال میں کرنے پڑتے ہیں۔ اسے پہلی ریکوائرمنٹ خاندان کے لیول پر یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ریئیکشنز آ رہے ہیں بچوں میں، خواتین میں، بڑے بوڑھوں میں، جوانوں میں، گھر کے افراد میں، وہ ایب نارمل نہیں ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجیے جیسے بارش کے دوران اگر اولے پڑنے لگیں تو اولے جو ہیں وہ بہت طرح کا شور پیدا کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی ٹین کی چھت پر گر رہے ہیں تو بہت ہی زیادہ شور ہو رہا ہوگا، اور اگر وہ بٹی پہ گر رہے ہیں تو کوئی بھی شور نہیں ہو رہا ہوگا، اگر وہ فرش پر گریں تو ایک اور پٹاخے کی سی آواز آئے گی۔ تو اس طرح سے جو گھر کے افراد ہیں ان میں ان کی شخصیت، ان کی تربیت، ان کے کیریکٹر، ان کی پرسنالٹی کے حساب سے ریئیکشنز آئیں گے۔ تو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے ریئیکشنز کو، کسی بھی گھر میں سب کے الگ الگ ریئیکشنز ہوں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے گھر کے لیول پر کہ ہم ان کے ریئیکشنز کو اب نارمل سمجھنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ شور ان کی شخصیت کا نہیں ہے، یہ شور اس اولے کا ہے، اس ہنگامی حالت کا ہے جس کی وجہ سے وہ شخص ایسے ریئیکٹ کر رہا ہے۔ تو اسے نارملائز کرنا ریئیکشنز کو پہلی نفسیاتی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس ریئیکشن کو میٹیگیٹ یا کم کیسے کیا جائے، کیونکہ یہ ریئیکشن ایک سطح پر تو یہ کرتا ہے کہ جو ہمارے اندر موبلائزیشن ہے ریسورسز کی اس ہنگامی حالت سے نمٹنے کی، اس کو بڑھا دیتا ہے، جو کہ بہت ضرورت ہے۔ لیکن اگر یہ ہنگامی صورتحال قائم رہے گی تو کچھ عرصے کے بعد ہمارے جسم میں ایسے کیمیکلز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو اس ہنگامی حالت کو نمٹنے کی بجائے، یعنی وائرس کو نیوٹرلائز کرنے کی بجائے، اگر خدا نخواستہ اس کا حملہ میرے اوپر ہو جائے گا تو وہ اس کی بڑھوتی میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں انسان کا دفاعی نظام یا امیون سسٹم۔ تو ایسے کام، ایسے جذباتی کیفیات، ایسے رویے گھریلو لیول پر ہونے کہ جن سے انسان کی، بچوں کی، بڑوں کی، درمیانی عمر کے، اور خاص طور پر جو گھر میں ولنریبل افراد ہیں۔ کون سے لوگ ولنریبل ہیں؟ وہ لوگ جو تھوڑی سی زیادہ عمر کے ہیں، جنہیں ہم سینئر سٹیزنز کہتے ہیں، 60-70 سال کی عمر سے زیادہ کے لوگ، ایسے لوگ جن کو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے، خاص طور پر ایسی بیماری جو شدید جسمانی بیماری ہے جس میں کہ ان کی امیونٹی یوں ہی کمپرومائز ہے، ایسی دوائیاں کھا رہے ہیں خدا نخواستہ کہ جو ان کی امیونٹی کو کم کرتی، جیسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں، دمہ کے مریض ہوتے ہیں، ریسپریٹری ڈیزیزز کے مریض ہوتے ہیں، مختلف طرح کی جو لمبی چلنے والی بیماری ہے ان کی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ نفسیاتی طور پر تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا۔ تو یہ جو افراد ہیں جو گھر میں، ان کا خاص طور پر خیال رکھنے کی اور ان کو ذرا سا ڈسٹنس کرنے کی کہ یہ زیادہ ولنریبل ہیں اس ساری صورتحال میں، انہیں الگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ ان کو دور کرنے کا مقصد جغرافیائی دوری ہے، روحانی اور نفسیاتی دوری نہیں ہے۔ ان کو تنہا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ گھروں میں جو اس وقت کیفیت مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے ایز اے سائیکائٹرسٹ، وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر برس رہے ہیں، اگریسو ہو رہے ہیں، غصے میں ہو رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، ویسا کیوں کر رہے ہو۔ ایک تو یہ کہ وقت بہت زیادہ اکٹھا گزارنے کو مل رہا ہے، دوسرا یہ کہ ایک خوف اور اندیشی کی کیفیت میں، یعنی کچھ فیملیز میں تو یہ صورتحال ہے اور کچھ فیملیز میں ٹوٹل ڈینائل ہے، کچھ نہیں ہوتا، سب خیر ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہیں، بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جی دیکھیں
جی بالکل. اچھا اب یہ جو کنفیوژن ہے نا ایکچولی یہ ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو ابھی آپ سوال کر رہی تھی کہ گھر کے جو افراد ہیں انہیں کیا رویے اختیار کرنے, تو سب سے پہلے اس سارے مرض کی اور اس دشمن کے بارے میں سائنسی معلومات حاصل کرنا. اور میں یہاں خاندان کے لیول پر آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے بچے اس وقت ہمارے لیے سب سے معاون ثابت ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کو جو انفارمیشن حاصل کرنے کے طریقے آتے ہیں نا بچوں کو, وہ بڑوں سے کئی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. وہ اتنی اچھی سائنسی انفارمیشن جمع کرتے ہیں. تو اگر آپ ان کی ڈیوٹی لگائے کہ بیٹا ذرا اس کی سائنسی معلومات تو حاصل کرو کیا ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت سارے اوہام ختم ہو جائیں گے گھر میں. تو سائنسی معلومات بچوں سے آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں حاصل کرنے کے لیے. پھر یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ہنگامی حالت میں ہوتا ہے اور وہ اگر بہت عرصے تک ہنگامی حالت پہ رہے گا تو وہ آہستہ آہستہ نفسیاتی طور پر ایک پیرالسس کا شکار ہو جائے, چڑچڑا پن آ جائے گا اس کے اندر, ڈپریشن میں جانا شروع کر دے گا, غصے میں آنا شروع کر دے گا, عجیب عجیب اس کی شکلیں بننی شروع ہو جائیں گی, نیند خراب ہو جائے گی, کھانا پینا اس کا ڈسٹرب ہو جائے گا. تو فزیکل ایکٹیویٹی اور ہر وقت اس بات کا اہتمام کرنا کہ ہم ان ایکٹیو نہ ہو جائیں کہیں. آپ دیکھیے گھر میں بھی اگر خدا نخواستہ کسی کے یہاں مرگ ہو جائے یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ لوگ بہت اچھا ڈیل کرتے ہیں, سروائیو کرتے ہیں جو اس وقت ایکٹیو رہتے ہیں. جو کسی کونے خدرے میں لگ کے لیٹ جاتے ہیں یا پڑ جاتے ہیں ان کے ہاں وہ جو کیفیت یا نفسیاتی ریئیکشنز ہیں وہ بہت لمبے عرصے تک چلتے رہتے ہیں. تو ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا گھر میں ہر طرح کی, فزیکل ایکٹیویٹی, روحانی ایکٹیویٹی جس کا اس وقت موقع ہے. ہم لوگ رمضان میں ہیں اور یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں, تو بہت بڑا موقع ہے ایسا کہ جہاں ہم روحانی ایکٹیویٹیز جوائنٹلی فیملی لیول پر شروع کر سکتے ہیں. اور یہ ایکٹیویٹیز جو جسمانی اور روحانی ہوں گی اس سے پھر ہمارے اندر ایک نفسیاتی طور پر اسٹرینتھ پیدا ہوگی. وہ جو نفسیاتی اسٹرینتھ ہے وہ آپ کے امیون سسٹم کو جو اس ملک جراثیم کے خلاف آپ کی مدد کرے گی وہ ایک دم سامنے آئے گی, اور آپ ایک بڑے پوٹنٹ دشمن کو اس سے زیادہ پوٹنٹ ہو کر اس کے ساتھ ڈیل کر سکیں گے. یاد رکھیے گا اس کے اندر آپ کے اندر کی پاک فوج نے آپ کا ساتھ دینا ہے. باہر کی پاک فوج تو اپنا رول کر ہی رہی ہے, لیکن اس پاک فوج پر اعتماد اور اعتبار بڑھانے کے لیے آپ کو بہت ساری روحانی اور جسمانی ڈائٹ کے حوالے سے, ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, روحانی حوالے سے بہت سی انٹروینشنز کرنی ہوں گی کہ جس سے کہ اس نظام میں شدت پیدا ہو, اس کے اندر تیزی آئے اور یہ اسٹرینگتھن. جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آپ لے کر آئے ہیں. میں شامل گفتگو کروں گی ریحان احمد یوسفی صاحب کو کہ طبی ماہرین اور سائنسدان ہمیں آئے روز یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک کرونا کا علاج جو ہے وہ دریافت نہیں ہو سکا, اور ابھی اس میں ٹائم لگے گا, 8 ماہ 12 ماہ یا شاید اس سے بھی زیادہ. آپ یہ بتائیں کہ ان حالات میں ٹوٹکوں پر انحصار کرنے سے کیا ہم اپنی جان کو خود خطرے میں تو نہیں ڈال رہے, اور اس حوالے سے ہمارے دینی احکامات کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز یہ ذرا تفصیلاً بتائیے گا, کیونکہ بہت سے لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں, طبیب بھی بن گئے ہیں, اور ہماری بہت میجورٹی جو ہے وہ بغیر کسی تصدیق کے ان چیزوں کو, ان ٹوٹکوں کو اپنا بھی رہی ہے اور اس پر عمل بھی کر رہی ہے جو ایک لمحہ فکریہ ہے. تو یوسفی صاحب اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیے پلیز. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا جائے. اس بیماری میں مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ہم کیریئر بنیں گے تو دوسروں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالیں گے. شاید ہم تو اتنا خطرے میں نہ پڑیں, ایک خاص ایج گروپ کے لوگ ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے جن کی اسپیشل میڈیکل کنڈیشنز ہیں یا جو بزرگ ہیں ان کے لیے تو خطرہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو میں اس حوالے سے ایک مذہبی حکم کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ روزے میں اگر کوئی بھول کر کھانا پینا کچھ کھا لے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر. دین کا یہ عمومی طریقہ ہے کہ خطا کے ساتھ کوئی گناہ یا کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا, یعنی خطائیں معاف ہوتی ہیں. کوئی چیز بھولے سے ہو جائے, نادانی سے ہو جائے, لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کی بہت سخت قسم کی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قانون بنایا ہے, اور وہ ہے قتل خطا. کسی انسان کی جان اگر غلطی سے آپ لے لیں, چاہے آپ کی نیت نہ ہو, آپ کا ارادہ نہ ہو, آپ یہ نہ چاہتے ہوں, تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں اور دیت جو کہ بہت بھاری مالی تاوان ہے وہ دینا ہوگا. تو یہ سخت قسم کی ایک سمجھے کفارہ بھی ہے اور یہ سزا بھی ہے جو دین نے مقرر کی ہے. یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے. اچھا, ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ مذہبی معاملات ہوں یا یہ علاج معالجے کے معاملات ہوں,
اس میں ہمارے ہاں لوگ تحقیق کے بجائے توہمات پہ زیادہ چلتے ہیں. ہماری ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. تو اس کا پس منظر کچھ ہمارا یہ سماجی پس منظر ہی ہے کہ ہم لوگ ٹوٹکوں کے اوپر بے پناہ اعتقاد رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو بے دریغ بتاتے بھی ہیں. چلیے عام حالات میں یہ چیز چل جاتی ہے, لیکن جہاں ایسی بیماریاں ہوں جو اپنے لیے بھی اس درجے میں نقصان دہ ہوں اور دوسروں کو بھی اس درجے میں ضرر پہنچا سکتی ہوں, تو اس بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. اور اس معاملے میں بالکل جو ڈاکٹرز کہتے ہیں, جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کہتے ہیں, جو تحقیق پر مبنی ہے اور جو احتیاط وہ بتاتے ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اس سے اگر ہم ہٹیں گے تو ہم سمجھیے کہ جو بات میں نے عرض کی کہ قتل خطا کا جو معاملہ اس کو ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے کہ معاملہ پھر یہاں تک جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی یہاں پرسش ہو سکتی ہے کہ تم نے احتیاط کیوں نہیں کی, تمہاری وجہ سے کسی انسان کو نقصان پہنچا. تو یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے, اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ کرونا کا مرض ایک حقیقت ہے, ہم جانتے ہیں کہ مسلمہ طور پر یہ فیکٹ ہے کہ اس کا علاج ابھی تک کوئی دریافت نہیں ہوا. ہم جانتے ہیں کہ یہ مرض بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایک خاص ایج گروپ کو یہ مرض بہت نقصان پہنچاتا ہے. یہ سارے حقائق ہیں. ان حقائق کے ساتھ ہمیں اب ان احتیاطوں کو ملحوظ رکھنا ہے کہ اگر علاج نہیں ہے تو جو احتیاط ہم کر سکتے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے جو کچھ ہم سے کہا جا رہا ہے, اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ دھوئیں, تو ویسے بھی ہمارے دین میں طہارت کی بڑی اہمیت ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ملنے جلنے کے معاملات پہ تھوڑی سی نظر ثانی کرنی ہوگی. ہاتھ ملانے کا جو ایک عمل ہے, ہم گلے جو ملتے ہیں, ویسے بھی عید کا موقع اب آ رہا ہے, تو یہ جو ایک رسم ہمارے یہاں ہے کہ علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ریما, اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہے, اور اگر زمین پر انسانوں کے گناہ بڑھ جائیں تو ان کی تنبیہ بھی کرتا ہے. جی, تو اس طرح کی وبائی امراض جو ہیں وہ شروع زمانے سے کسی نہ کسی صورت میں رہے اور ان کا علاج بھی دریافت ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے بعد اس کو ختم بھی کر دیتے رہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ تعالیٰ یا آپ کے حکمران آپ کو کسی چیز کا آرڈر دیں, کسی چیز کا آپ کو پابند کرے, تو ان کو آپ کو اوبے کرنا ہے ہر صورت میں. اب مردوں کی ذمہ داریاں اپنے دائرے میں ہے, خواتین کی ذمہ داریاں اپنے دائرے میں ہے, اور یہ خدا کی تنبیہ ہے یا خدا کی آزمائش ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم تمہاری آزمائش کریں گے مال کی کمی سے, جان کی کمی سے, پھلوں کے رزق کی کمی سے. تو یہ خدا کی آزمائش ہے ہمارے اوپر. یہاں ہم نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے, صبر کا مظاہرہ کرنا ہے, اور ہمارے حکمران اس بیماری سے لڑنے کے لیے ہمیں جو ہدایات دیتے ہیں انہیں قانون سمجھ کر ان کو فالو بھی کرنا ہے. آپ نے یہ سوال کیا کہ خواتین کی کیا ذمہ داری ہے, جی, تو آپ نے ایک بہت مشہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنی ہوگی کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں, اور ان سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ماں کا رول, بڑی بہن کا رول, ان کا رول یہ ہے کہ اس بیماری کے اندر اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کو بتائیں کہ اس بیماری کی نوعیت کیا ہے, انہیں کیسے صاف ستھرا رہنا ہے, اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے, اپنے چہرے کو دھونا ہے, ماسک پہننا ہے. یہ اس وقت ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم مذاق میں اڑا دیں کہ جی کرونا جو ہے وہ چند دن رہے گا اور چلا جائے گا. اگر ہمارے ڈاکٹر, ہمارے ماہرین ہمیں کچھ ایڈوائز کر رہے ہیں تو دینی طور پر ہماری پابندی اور ہماری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں اور اپنے ملک کے لیے, اپنے گھر کے لیے سلامتی کا باعث بنیں. تو اس پروگرام کی وساطت سے میں اپنی بہنوں کو, اپنی بچیوں کو یہ ایڈوائز کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہنے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کو, جو ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں, ان کو فالو کریں, نماز کی پابندی کریں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگیں کہ یا اللہ اگر یہ تیری تنبیہ ہے تب بھی تو ہمیں معاف کر دے, اور اگر تیری یہ آزمائش ہے تو تب بھی تو اس کو ہمیں معاف کر دے. تو 5 وقت کی نماز اور بہترین مہینہ ہے ہمارے لیے روزوں کا, جو پاکیزگی کا مہینہ ہے, طہارت کا مہینہ ہے, جس سے ہم تقویٰ حاصل کریں.
इस महीने के अंदर खुदा के साथ रुजू करें, तहज्जुद के वक्त उठें और सारे इज्तिमाई तौर पर अपनी अपनी जगह पर खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और कहें कि एज अ नेशन और एज अ पर्सन अल्लाह ताला अगर हमसे कोई कोताही या कोई गलती हो गई है तो तू इसको माफ़ फरमा। तो मैं इस कोरोना वायरस की जो डिजीज़ है, बीमारी है, इसके एंगल से देखती हूँ कि शायद ये हमारे लिए बहुत बड़ी तंबीह है, क्योंकि कुरान मजीद को जब हम पढ़ते हैं अच्छी तरह से तो हमें ये पता चलता है कि खुदा कौमों को अजाब देने से पहले उनके अंदर अपने रसूल भेजता है। वो रसूल कौम को तंबीह करते हैं कि फला फला तुम्हारा गुनाह ऐसा है जिसकी वजह से खुदा तुम पर अपना अजाब मुसल्लत कर सकता है। लिहाजा हम इसको अजाब तो नहीं कहेंगे, क्योंकि खुदा के किसी नबी ने आके हमें इन चीज़ों से आगाह नहीं किया, लेकिन हम इस चीज़ को जरूर सामने रखेंगे कि हम कुछ ऐसे जी बिल्कुल मज़ीद आपकी तरफ आएंगे, आपसे मज़ीद इस हवाले से डिटेल में जानेंगे, मगर फरहान एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी मेरा सवाल है मौदत राना साहब से कि हमारे माशरे में अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद है जो टोटकों पर यकीन रखती है। ये क्या रवैया है कि हम माहिर डॉक्टर्स के पास इलाज के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि आताई हकीमों, आताई डॉक्टर्स के पास, आमिलों के पास चले जाते हैं और उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। इस पर ज़रा रोशनी डालिए प्लीज़। अक्सर थोड़ा सा वर्टिकल होकर जो लोग हैं जो अताई के पास जा रहे हैं या टोटकों पर ईमान ला रहे हैं, उनकी तरफ हमें थोड़ा सा यूँ लगता है कि जैसे ये सारा कसूर उन्हीं का है। तो ये तो जहन में रखिए कि ये जो कैफियत है ना, इसको मुनीर नियाज़ी साहब ने जो बयान किया ना कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, ये दोनों चीज़ें मिलकर ऐसा हो रहा है। देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि आप अवहाम का शिकार कर रहे हैं लोगों को। अवहाम तब पैदा होते हैं जब शैडो होता है, यानी कि मुकम्मल रोशनी नहीं होती, जब किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं होगी, जब किसी चीज़ को आप सेंसेशनलाइज कर रहे होंगे लेकिन उसके बारे में जो साइंसी इन्फॉर्मेशन है उसको रोक के रखेंगे, उसको आम आदमी तक पहुंचाएंगे नहीं, तो साफ ज़रा वो तो अंधेरे में चला जाएगा। और जब वो अंधेरे में जाएगा तो जो उसके इर्द गिर्द है उसको टटोलेगा और उसका सहारा होगा। तो अब आप एक छोटे से गाँव में रहने वाला शख्स, किसी छोटे शहर में रहने वाला शख्स, किसी स्लम में रहने वाला शख्स जिसकी एक्सेस नहीं है हकीकत की तरफ, जिसकी एक्सेस पब्लिक हेल्थ की तरफ नहीं, जिसकी एक्सेस नहीं है टुवर्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्टर्स, तो उसके पास क्या सहारा है? फिर वो वही सहारा है कि वो घर के टोटके जो उनको इस्तेमाल करेगा, जो अताई उसके पास करीब है उसको उसके पास जाएगा। तो पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करिए कि हमारी सर्विसेज को, जो साइंटिफिक सर्विसेज हैं, उनको पॉलिसी लेवल पर भी और पब्लिक हेल्थ के लेवल पर आम आदमी तक साइंसी इंफॉर्मेशन और साइंसी तरीका इलाज पहुंचाना उसका बेसिक ह्यूमन राइट है। तो साफ ज़ाहिर है कि अगर कोई शख्स भूखा है, प्यासा है और आप उसे ताज़ा पानी और साफ़ खुराक नहीं दे रहे हैं तो वो क्या करेगा? उसे ज़िंदा तो रहना है ना किसी तरीके से। तो वो साफ ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ों का सहारा लेगा जिससे वक्ती तसल्ली उसको हो जाए, इसलिए वो टोटकों का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। तो ये ज़िम्मेदारी स्टेट की है, ये ज़िम्मेदारी पब्लिक हेल्थ वालों की है, ये ज़िम्मेदारी साइंसदान पर है कि वो रोशनी पहुँचाए आम आदमी तक कि क्या सूरत है। आपने जैसे आज एक सवाल किया बिल्कुल शुरू में ही अपने प्रोग्राम के, अब मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग ये इसको हाँ में जवाब देंगे। आज ये जो अब आपने सवाल किया ना, तो क्यों है? क्योंकि उसके बारे में बाकायदा तौर पर एक मुहिम के तहत जो रोशनी है, सच्चाई की रोशनी, साइंसी इंफॉर्मेशन की रोशनी, वो लोगों तक नहीं पहुंचाई गई। तो एक जो घबराया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ शख्स है जो खुदा न खास्ते इस कैफियत में कि मुझे तो एक बहुत बड़े इम्तिहान में से गुजारा जा रहा है, मैं तो गुनाहों की सज़ा मिल रही है मुझे, और वो डरा हुआ और सहमा हुआ है, तो वो क्या करेगा? वो साफ ज़ाहिर है कि जो उसके हाथ में करीब चीज़ आएगी उसको पकड़ के इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो ये एहतियात लाना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि साइंसी इंफॉर्मेशन ये है, रोशनी ये है। उस रोशनी को जब आप लेकर आएंगे लोगों के अंदर, वो इल्म की भी रोशनी है, वो हुनर की भी रोशनी है, वो समझबूझ की भी रोशनी है। वो समझबूझ की रोशनी जब साइंसी होगी तो बिल्कुल ये बात यकीनी है, कोई भी शख्स चाहे वो कोई भी इल्मी लेवल रखता हो, कोई किसी भी सोशल क्लास से हो, वो बिल्कुल नहीं जाएगा अगर मुझे साफ़ सुथरा खाना अवेलेबल है, साफ़ पानी मैसर है, तो मैं पॉन्ड से पानी क्यों लूँगा, मैं क्यों सड़ा हुआ खाना खाऊँगा?
سو یہ اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ حقیقتوں کو عام آدمی تک پہنچائے. اور میں یہاں یہ بات بہت ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سب ناظرین تک پہنچانے کے لیے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ عام آدمی کو اگر کرونا کے بارے میں ساری انفارمیشن دے دی یا کووڈ-19 کے بارے میں سب چیزیں بتا دی تو گھبرا جائیں گے، وہ ڈر جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یقین رکھیے کہ انسان کے اندر اتنی طاقت اور صلاحیت ہے، اس کے اندر اتنا اللہ نے عقل سلیم رکھی ہے کہ جب آپ اسے حقیقت بتا دیتے ہیں تو وہ اس کا بہت اچھا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ ہمارے ہاں گھر میں بھی رویہ ہوتا ہے کہ بچے کو نہیں بتانا، چھوٹے کو نہیں بتانا، خواتین کو نہیں بتانا، بوڑھوں کو نہیں بتانا. ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں بھائی. یہ جو انٹرنل موبلائزیشن آف ریسورسز ہوتی ہے یہ ہمیشہ بہترین اس وقت ہوتی ہے جس وقت سچ کو پوری روشنی اور تابناکی کے ساتھ سامنے لایا جاتا ہے. تو پھر انسانوں کے اندر سے بہترین اس کو کوپ کرنے کی اسٹریٹجیز باہر آتی ہیں. یعنی اگر میں حقیقت ہے وہ لوگوں تک پہنچائی. یعنی اگر میں سمجھوں جائے کہ ہم بار بار تکلیف دینے سے بہتر ہے یا پریشانی یا ذہن پہ بوجھ دینے سے بہتر ہے ایک ہی بار ساری چیزیں بتا دی جائیں تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ پرابلم ہے. اب روز ہم نئی پرابلم اگر ان کو بتائیں گے تو ایک بار بتا دیں کرونا ہے، اتنی بڑی بیماری ہے، اس کا علاج جو ہے ممکن نہیں ہے، احتیاط ضروری ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا آپ اپنی بات کے اندر یہ بات اس میں ایڈ کیجیے گا جس انداز سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور رہنمائی فرما رہے ہیں. یقیناً لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اپنے اسی بات میں ایک سوال اور ایڈ کر لیجیے گا کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح والدین یا بزرگوں کی رائے کا بہت احترام کیا جاتا ہے اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے والدین اور خاندان کے دیگر افراد کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو اپنی گفتگو کے اندر اس کو بھی ایڈ کر لیجیے گا پلیز. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے ہیں نا ان کے بارے میں قرآن پاک میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ ان کی جب گفتگو کر رہے ہوں تو اگر وہ کچھ بات کہیں تو ان کے سامنے ہوں بھی نہ کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وہ کہتے جا رہے ہیں وہ کرتے جاؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں کرنا آپ نے. لیکن جو پیرلل سائنٹیفک انفارمیشن ہے جو ہو سکتا ہے ایک بچہ گھر کا لے کر آ رہا ہو سامنے وہ ان کے سامنے رکھیے. تو جس وقت ہم اپنے بڑوں کے سامنے سمجھدار لوگوں کے سامنے سائنسی انفارمیشن رکھیں گے تو اگر ان کی رائے کسی وہم یا واہمے پر اس کی بنیاد ہے یا کسی متھ اور مسکنسیپشن کے اوپر انہوں نے رائے قائم کر رکھی ہے جو کہ ایک زمانے سے ان کے ہاں چلا آ رہا تھا تو وہ یقیناً اسے تبدیل کر لیں گے. کیا ہوتا ہے پروگراموں کے اندر جو آپ کرتے ہیں کہ ایک انفارمیشن ایک شخص کے پاس غلط ہوتی ہے، جب صحیح انفارمیشن سائنسی انفارمیشن اس کے سامنے لائی جاتی ہے تو فرض ہے ہر گھر کے اوپر کہ وہ انفارمیشن امپورٹنٹ ہے، کہنے والا امپورٹنٹ نہیں ہے. سچائی امپورٹنٹ ہے، سچائی کا بیان کرنے والا امپورٹنٹ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں یا کوئی اور کہہ رہا ہے. اصل بات جو کہ حق اور سچ کی بات ہے اس حق اور سچ کی بات کے اوپر یقین کرنا یہ ہم سب پر فرض ہے، چاہے ہم بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں. عقیدت کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کہی گئی ٹریڈیشنل بات کو جو غلط ہو آپ اس کو مان لیں. اسی پیغام کا تو نام اسلام ہے کہ وہ جو اسلاف نے 500 سال پہلے تک ابو جہل کو باتیں بتائی ہوئی تھیں اس کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پر میری جان قربان ہو جائے انہوں نے یہ کہا کہ یہ باتیں اس لیے نہیں مانی جا سکتی کہ یہ اسلاف نے کہی بلکہ وہ بات مانی جائے گی جو حق ہے. اور حق وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو واضح کرتا ہے بار بار ایکسپیریمنٹیشن سے تحقیق سے سامنے آتا ہے. اور وہ جو حق جو تحقیق سے سامنے آیا ہو تو وہ پھر روز روشن کی طرح سامنے آ جاتا ہے. اس میں پھر یہ نہیں دیکھنا کہ ابا کیا کہہ رہے ہیں اور امی کیا کہہ رہی ہیں اور دادا کیا کہہ رہے ہیں، ہم سب مل کے اور اس حق کو مانیں گے. اور مجھے یقین ہے ایک عام آدمی ہر گھر کے اندر یہ جانتا ہے کہ جو حق ہے اس کے سامنے سارے سرنگو ہوتے ہیں. بے شک. تو ہم نے حقیقت جو کرونا کی ہے اس کو ماننا ہے. ہم نے ایک دوسرے کی عقیدت میں اوہام کو نہیں ماننا، متس اور مسکنسیپشنز کو لے کے آگے نہیں. بہت خوبصورت بات آپ نے مدد صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات یہ کی اور یقیناً لوگوں کو رہنمائی ہوگی. اکثر بالکل لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ ظاہر بزرگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس ٹیکنالوجی سے آگاہ نہیں ہوتے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ احترام کے ساتھ ان سے آرگومنٹ نہ کریں کہ ان کے پاس بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد بتائیے کہ یہ دیکھیے یہ مسئلہ ہے، اب آپ بتائیے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یقیناً وہ ہمیں بہترین رائے دیں گے. جی ریما جی میں ریحان احمد یوسفی صاحب ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز ابو یحییٰ صاحب جن کو محبت سے لوگ کہتے ہیں، جن کا تخلص بھی ہے، ان سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ
عوامی اجتماعات جو ہیں اس حوالے سے یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے کیا اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ کیا عوام کا دینی اعتبار سے یہ فرض ہے کہ وہ بغیر کسی گلے شکوے کے وہ انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کریں؟ کیونکہ لوگ گلے شکوے بہت کر رہے ہیں نا کہ کبھی ہمیں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، کبھی گورنمنٹ ہمیں یہ کہہ رہی ہے، تو لوگ تذبذب کا شکار ہیں. تو آپ ذرا پلیز کلیئر کیجئے، کیونکہ آپ کی بات میں اثر بھی ہے، لوگ سنتے بھی ہیں، تو لوگ بار بار سننا چاہتے ہیں. جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک بار بتایا جائے، مگر ہمارے لوگوں کو بار بار بتانا چاہیے. اس لیے حکومت پاکستان اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کے لیے یہ ان کو انفارمیشن دے رہی ہے. تو یوسفی صاحب اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیے. جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے ہمارے ہاں لوگوں کی کچھ نفسیات ہی ہو گئی ہے کہ جب تک کوئی مسئلہ براہ راست انہیں خود پیش نہیں آتا وہ ایسے کسی معاملے میں سیریس نہیں ہوتے. جبکہ دوسری طرف کرونا کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بڑی مختلف نوعیت کی یہ بیماری ہے. سائنسدان، طبی ماہرین جو کچھ اس حوالے سے بتا رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. میں پھر چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے گرچہ بیان کیا لیکن پھر میں اس کو دہراؤں کہ دیکھیے یہ پھیلنے والی بیماری ہے. اور اجتماعات میں تو ایک اور چیز ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو ریسرچ اب آ رہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی سے ہاتھ ملایا تب یہ ٹرانسمٹ ہوگا، یا کوئی ہمارے منہ پر کھانسے گا یا چھینکے گا. جو کام ہم یہ کام بھی کرتے ہیں اجتماعات میں، بے دریغ ہم کھانس دیتے ہیں، چھینک دیتے ہیں اور فیس کور کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے. لیکن جس چیز کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، جس پہ ابھی تحقیق ہوئی ہے اور وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جس وقت ہم کھانستے ہیں یا چھینکتے ہیں، بلکہ ایون یہ بات بھی اب سامنے آئی ہے کہ کوئی شخص بہت زور سے جب تقریر بھی کر رہا ہوتا ہے یا گفتگو بھی کر رہا ہوتا ہے تو منہ سے، ہمارے سیلوا سے، ہمارے تھوک سے ڈراپلیٹس نکل رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں سے کچھ ہوتے ہیں جو ہیوی ہوتے ہیں، فوراً نیچے گر جاتے ہیں، اور کچھ جو بالکل لائٹ ہوتے ہیں اور جو وائرس کا کیریئر بھی ہوتے ہیں، یعنی ان میں وائرس بھی ہوتا ہے، وہ 10 سے 15 منٹ تک اس پورے ایریے میں موجود رہتے ہیں. تو اگر ہم کسی اجتماع میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ کسی شخص نے کھانسا، کسی شخص نے چھینکا اور اس کے نتیجے میں وہ چیز موجود ہے. تو انتظامیہ جو کچھ کہہ رہی ہے کہ اجتماع سے پرہیز کریں، تو قرآن کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو اللہ اور اس کے رسول اور جو حکمران ہیں ان کے حکم کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے. یہ ہمارا دینی فریضہ اور ایسی جگہوں سے دور رہنا چاہیے. جزاک اللہ، بہت شکریہ ریحان یوسفی صاحب آپ کی رہنمائی کا. وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا، ہم بریک سے واپس آتے ہیں. جانے سے پہلے میں ڈاکٹر مودت رانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا بہت بہت کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں ہمارے اس پروگرام پر عزم پاکستان میں وقت دیا، رہنمائی کی. اور یقیناً آپ نے ایک جگہ کسی جگہ جانا ہے، مصروفیت آپ کی ہے، لیکن جتنا وقت بھی آپ نے دیا ہم آپ کے بہت ممنون و متشکر ہیں. ناظرین، آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطار نشریات، اور اس میں ایک خصوصی پروگرام پر عزم پاکستان. بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جناب قاسم خان سوری صاحب نے. السلام علیکم قاسم صاحب. وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ پہلے تو کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں اور پر عزم پاکستان کا حصہ بنے ہماری رہنمائی کے لیے. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. جی شکر اللہ کا، بالکل صحیح. جی اچھا سر، قاسم صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب اسد قیصر صاحب بھی اس وبا کا نشانہ بن چکے ہیں. آج کل ان کی صحت کیسی ہے اور آپ کی کیا ان سے کوئی بات چیت ہوئی؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہمیں خاندانی سطح پر کام کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ جی بالکل، میری اسد قیصر صاحب سے بات چیت ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اب مکمل طور پر صحتیاب ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ان کے ایک بیٹا اور بیٹی کو بھی ہو گیا تھا کرونا وائرس، تو وہ بھی کوارنٹین میں رہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب بالکل صحتیاب ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے پوچھا کہ ہم سب کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور تمام جو خاندان ہیں، جو لوگ رہتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کو جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. وہی تمام احتیاطی تدابیر جو حکومت پاکستان نے بتائی ہوئی ہیں کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو سماجی فاصلہ ہم نے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال ہم کریں، اور ضرورت پڑے تو دستانے بھی ہم پہنیں کہ
इस वबा को फैलने से हम रोक सकें। हमने अपने आप को भी महफूज रखना है और दूसरों को भी महफूज रखना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम ख़ानदान के जो लोग हैं वो जो भी बाहर जाता है घर से तो वो तमाम वो एहतियाती तदाबीर अपनाए जो हुकूमत ने कहा है, समाजी फासला रखे। और ख़ुसूसन आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बाबरकत महीना है, इबादत का महीना है, तो इसके अंदर भी हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जब हम मसाजिद में जाते हैं इबादत के लिए तो हमें वो तमाम एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, फासले के साथ खड़े होकर नमाज की अदायगी करें, मास्क लगाएं और एहतियात करें। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है इसलिए कि इसका इलाज अभी तक नहीं है और सिर्फ एहतियात ही इसका इलाज है। जी सर। अच्छा सर, ये बताइए कि एक और सवाल आपसे ये है कि इस वबा पर काबू पाने के लिए हमारे डॉक्टर्स, रज़ाकार, नर्सेज, अस्पताल का अमला दिन रात कोशिशें कर रहा है, आप इन काविशों को कैसे देखते हैं? मैं तो सलाम पेश करता हूँ। ये आपको पता है कि डॉक्टर्स, नर्सेज ये फ्रंट लाइन पे हैं इस टाइम और ये एक इबादत का दर्जा रखता है, इनका जो पेशा है। तो वो तमाम उन डॉक्टर्स को जो फ्रंट लाइन पे हैं, जो इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं, लोगों को महफूज कर रहे हैं, उनको, नर्सेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को, इसके साथ साथ उन तमाम इंतज़ामिया के लोगों को जो मैं समझता हूँ वफाकी सतह पर, सूबाई, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर काम कर रहे हैं और दिन रात इसको फैलाव को रोकने के लिए लगे हुए हैं, लोगों को एजुकेट करने के लिए लगे हुए हैं, लोगों को समझाते हैं कि किस तरह आपने समाजी फासला रखना है। और आपको पता है कि बाज़ार भी खुल चुका है और लॉकडाउन को जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील किया गया है, बहुत से शोबों को खोला जा चुका है। तो उस हवाले से भी मैं तमाम उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ जो इस वबा में फ्रंट लाइन पे जो है वो इसका मुकाबला कर रहे हैं और इंसानों को बचा रहे हैं। खुसूसन हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम लोगों को जो है मैं सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू कासिम सूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रहनुमाई फरमाई। जी रीमा, मैं मिसेस कोकब शहजाद साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। कोकब शहजाद साहिबा, जैसे कि हम सबको मालूम है कि रमज़ान का आखिरी अशरा है और ईद की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अब ये बताइए कि इस वबा से बहुत से पाकिस्तानी मुआशी एतबार से भी मुतासिर हुए हैं, हमें अपने सदक़ात व खैरात से अपने नादार बहन भाइयों की कैसे मदद करनी चाहिए और हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं? रीमा, ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल किया। आपको पता है कि इस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लोगों के बिज़नेस ख़त्म हो गए हैं, लोग फाका कशी पर आ गए हैं और पाकिस्तान जो कि पहले ही काफ़ी मसाइल का शिकार है, उसके प्रॉब्लम्स जो लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास है उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह ताला ने यह बात फरमाई है कि फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर जो हमारे महरूम तबका है उनकी मदद करें, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिन्हें खुदा ने बहुत रिस्क में फरावानी दी है, इस वक्त वो अपनी सेविंग के बारे में कुछ ना सोचें बल्कि अपने आसपास के लोगों में देखें। ज़्यादातर मैं समझती हूँ कि सफ़ेद पोश तबका है जो अपनी ज़रूरत किसी के सामने बयान नहीं करता, तो हमारा काम है कि हम उनके चेहरों से, उनकी रिहाइश से, उनके उठने बैठने से पहचानें कि ये ज़रूरतमंद लोग हैं और इस वक्त ये सबसे बड़ी इबादत है। सबसे बड़ी इबादत ये है कि हम अल्लाह ताला की राह में खर्च करें और उन मुस्तहकीन और ज़रूरतमंदों को हम जितना हमारे लिए पॉसिबल है हम उनकी मदद करें। और मैं पर्सनली एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पूरी आवाम के साथ कि वो वज़ीर आज़म के फ़ंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डालें। अगर एक बच्चा 10 रुपये भी डालता है तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। बच्चों के अंदर इस जज्बे को उभारना चाहिए, बड़ों के अंदर इस जज्बे को उभारना चाहिए कि कुछ देर के लिए अपनी फजूल खर्चों को कंट्रोल करें और इस कौम और मिल्लत की खातिर वो ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें। दूसरा, मेरी अपनी आवाम से ये दरख्वास्त है कि अगर हुकूमत आपकी आसानियों के लिए लॉकडाउन में नरमी करती है तो आप उसका एहसास करें। हम लोगों ने पिछले दिनों जो हाल देखा कराची में, लाहौर में, दूसरे बाज़ारों के अंदर के लोग यूं जौक दर जौक निकल रहे हैं गोया वो पहली दफ़ा उनको उसका शॉपिंग का मौका मिल रहा है। हम एक ज़िम्मेदार कौम है, हमारे ऊपर, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है अपने माशरे की फलाह व बहबूद की, उसकी इस्लाह की। हम लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए और हुकूमत जब बार बार कह रही है कि नागुज़ीर तौर पर आप घर से बाहर निकलें
تو یہ عیدیں انشاءاللہ بہت آئیں گی, یہ رمضان انشاءاللہ بہت زیادہ آئیں گے, یہ عبادت کے مواقع انشاءاللہ اللہ نے خیر کیا تو بہت آئیں گے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کم از کم 6 فٹ کا ڈسٹنس رکھیں. کسی کام کے ساتھ گئے بھی ہیں تو ماسک اور گلوز کے ہاتھوں کو پہن کے رکھیں, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ دوسروں کے کام آ سکے. اپنے نیبرز کا خیال کریں, آج ان کے گھر کھانا پکا ہے, اپنے گھر سے ان کو کچھ بھجوائیں. یہ 2 بڑے میجر کام ہیں جو میرے سمجھ میں اس وقت امت مسلمہ کو اور تمام لوگوں کو کرنے چاہیے. ایک غریبوں کی مدد کریں, بے روزگاروں کی مدد کریں. دوسرا, حکومت کی انسٹرکشن, جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. آپ کے حکمران اگر کوئی قانون سازی کرتے ہیں تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو فالو کریں. اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو آپ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں, آپ خدا کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں, کیونکہ اس چیز میں اللہ نے آپ کو حکم دیا. جی بالکل آپ نے درست فرمایا کوکو صاحبہ, بالکل ٹھیک. جی میں ریحان احمد یوسفی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کرونا وائرس کے حوالے سے بہت سی سازشی تھیوریاں پھیلی ہوئی ہیں. سنی سنائی باتوں پر بغیر تحقیق کیے لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے دینی احکامات کیا ہیں؟ ہمیں ان حالات میں کیا ڈاکٹرز کی ہدایت کو ہی ترجیح دینی چاہیے؟ دیکھیے بڑا المیہ ہے, اور یہ المیہ اصل میں میرے نزدیک تو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا سوشل فیبرک کتنا کمزور ہو گیا ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں تربیت کے ادارے فعال تھے, تو ہمارے ہاں لوگوں کی سوچ بہت مثبت ہوتی تھی. لیکن جب سوچ منفی ہو گئی تو اس طرح کی سازشی تھیوریز کہ بھئی یہ انجینئرڈ ہے, کسی لیب میں بنایا گیا ہے وائرس, اور یہ کہ جان بوجھ کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, وینٹیلیٹر پہ جا کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. تو اس طرح کے مفروضے پھیلے ہوئے ہیں اور لوگ ان پر گفتگو کر رہے ہیں, انہیں پھیلا رہے ہیں. جو حقائق ہیں اس پہ لوگ توجہ نہیں دے رہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ مرض پھیلتا ہے, یہ مرض لاحق ہو رہا ہے لوگوں کو, اس سے لوگ مر رہے ہیں. یہ سارے حقائق ہیں. جس کو شک ہے وہ خود کسی ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لے. میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ جب تک خود کسی مرض کا یا کسی مسئلے کا شکار نہیں ہوتے وہ سیریس نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کی تعلیمات پہ اگر ہم صحیح طرح عمل کریں تو بہت سے اس طرح کی جو چیزیں ہیں سازشی تھیوریز, ان کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, یعنی تحقیق کر لینا چاہیے. کوئی بھی اگر اطلاع خبر ہمارے پاس آئے تو اس پر تحقیق کر لینا چاہیے, بغیر تحقیق کے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. ورنہ وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے, ان یحدث بکل ما سمع, جو سن رہا ہے آدمی اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بہت ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ سادہ معنوں میں گفتگو کا عمل نہیں ہے کہ ہم سنی سنائی باتیں آگے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں, بلا تحقیق ہم آگے چیزوں کو منتقل کر رہے ہیں. ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے, دیکھیے ہماری ٹریجڈی کیا ہے کہ ہم اس پورے معاملے کو خدا سے اور آخرت سے ریلیٹ نہیں کرتے. ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو لفظ بھی ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں, جس طرح اس وقت میں کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, ہم میں سے ہر شخص کی تنہائی کی گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ بات تم نے کہی تھی, اس کا کوئی ثبوت تھا تمہارے پاس؟ اس کے نتیجے میں لوگوں نے احتیاط چھوڑ دی, اس کے نتیجے میں کسی کی جان چلی گئی. تو مجھے اور آپ کو اگر جواب دہی کے لیے بلا لیا گیا تو ہم کس کس کی موت کا جواب دیں گے, کس کس کے نقصان کا ازالہ کریں گے؟ تو وہ ایک خوفناک دن ہے جس میں ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. تو خدا را اس معاملے میں ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اگر کوئی چیز مصدقہ ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن پھر پراپر فورم کے اوپر ہو, پراپر طریقے سے ہو. اور پھر کیا اتنی بڑی تعداد میں لوگ جھوٹ بولیں گے؟ پوری دنیا جھوٹ بولے گی. اچھا باہر کے لوگ فرض کر لیں, سازش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگ بھی جھوٹ بولیں گے, حکومت بھی جھوٹ بولے گی, اپوزیشن بھی جھوٹ بولے گی, انتظامیہ بھی جھوٹ بولے گی, ڈاکٹرز بھی جھوٹ بولیں گے. تو ایک حد ہوتی ہے, یعنی جھوٹ بولنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. جب سب کے سب لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی تھوڑا سا سیریسنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اس بات سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں مسئول ہوں, وہاں پہ ہمیں پکڑا جائے, وہاں پہ ہم سے پوچھا جائے کہ یہ تم کیا کہہ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں, قرآن کی تعلیمات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ تحقیق کرنی ہے اور ہمیں جستجو کرنی ہے, ہمیں سچائی کو جاننا ہے. اگر کوئی بات سچ ہے تو پھر پراپر فورم کے اوپر کہنی ہے. اس کے برعکس رویہ اختیار کریں گے تو اپنے لیے دنیا اور آخرت کی اور دوسروں کے لیے دنیا کی مشکلات کا ہم سبب بنیں گے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تھینک یو ریحان یوسفی صاحب, بہت بہت شکریہ.
آپ ہمارے ساتھ اسی طرح شامل رہیں اور ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے. میں چلتا ہوں قاسم سوری صاحب کی طرف. سر یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو اجلاس ہو رہے ہیں, آپ ظاہر قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں, تو قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو اجلاس ہو رہے ہیں, تو پارلیمنٹیرینز اور سینٹ کے اجلاس کے حوالے سے جو اب کرونا بھی ہے, تو اس میں کیا آپ کی طرف سے احتیاطی تدابیر, حفاظتی انتظامات کیا کیے گئے ہیں وہاں پہ؟ ہم نے وہ تمام احتیاطی تدابیر اپنائی. اس اجلاس کے ہونے سے پہلے ایک کمیٹی بیٹھی تھی اور اس کمیٹی نے فیصلے کیے کہ کس طرح اجلاس بلایا جائے گا اور کیا کیا احتیاطی تدابیر کی جائیں گی. تو تمام احتیاطی تدابیر اپنائی گئیں ہماری قومی اسمبلی کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی, اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا گیا, ڈس انفیکٹ کیا گیا. اس سے پہلے تمام پوری قومی اسمبلی کو اسکینر ہم نے وہاں پہ لگایا جو ٹمپریچر دیکھتا تھا اور بتاتا تھا اگر کسی کو بھی ٹمپریچر ہے تو اس حوالے سے وہاں سے ان سب کو ہم نے گزارا گیا. ماسک دیے, سینیٹائزر دیا اور گلوز بھی دیے اپنے تمام اراکین کو, اور اس کی تحت ہی قومی اسمبلی کا اجلاس ہم نے بلایا. اور 3 دن ہمارا قومی اسمبلی کا اجلاس چلا پچھلے ہفتے, اور کل جو ہے وہ ہم نے ختم کیا قومی اسمبلی کا اجلاس, جس کے اندر بحث کی گئی, کرونا وائرس کے حوالے سے آگاہی دی گئی اور بہت ہی اچھے مشورے بھی آئے میں سمجھتا ہوں. اور حکومت نے بھی وہ تمام چیزیں بتایا کہ جو اپنے وہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے انہوں نے احساس پروگرام کے ذریعے 12,000 روپے جو غریبوں کو جو دیے تقسیم کیے, اس کے بارے میں تفصیلی بتایا گیا. وہ پاکستانی جو باہر رہ رہے تھے اور ان حالات میں پھنسے ہوئے تھے, ان کو کس طرح پاکستان واپس لایا گیا, پاکستان میں جو لوگ رہ رہے تھے ان کو باہر لے جایا گیا. تو تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو ہے نتیجہ خیز بحث ہوئی اس کے اندر, اور ایک حوصلہ بھی ملا قوم کو, اس لیے کہ کب تک ہم یہ لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں. آخر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اقتصادی طور پہ بھی ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ گھروں میں راشن دے سکیں. عوام نے بہت کوشش کی, حکومت اپنی طرف سے پوری لگی ہوئی ہے. اب جب کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے اور بدریج بازار کھلتے جا رہے ہیں, تو اس حوالے سے قومی اسمبلی کے اندر بھی تمام پاکستان سے جو نمائندے تھے وہ آئے, انہوں نے حصہ لیا. اور اس عالمی وبا کا جو آج کل پوری دنیا اس کا شکار ہے, اور بڑے سے بڑے جو ممالک ہیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, جہاں پہ صحت کے جو ہے وہ نظام بھی بہتر ہے ہم سے, تو وہاں پر بھی جو ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو اموات ہو رہی ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی وہ ادارہ ہے, قانون ساز ادارہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا, جہاں پہ منتخب نمائندے آ کے جو ہے وہ قانون سازی کرتے ہیں لوگوں کے لیے. تو اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. اچھا قاسم سوری صاحب یہ بتائیے گا کہ اپنا کام کر ہی رہی ہے, ظاہر ہے جو نادار اور وہ لوگ ہیں جن کا روزگار چلے گیا, سفید پوش طبقہ ہے کہ ظاہر ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا تھا, لیکن اس وقت وہ بھی پریشانی کا شکار ہے. حکومت اپنا کام تو کر رہی ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں مخیر حضرات ہیں یا جن کے پاس جو صاحب ثروت ہیں, کیا ان لوگوں اوور آل جو معاشرے کا رویہ ہونا کیا چاہیے آپ کے حساب سے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں مجھے اتنا پتہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ سب سے زیادہ زکوٰۃ اور خیرات دیتی ہے اور خیر کے کاموں میں آگے آتی ہے. ہم نے ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں دیکھا ہے, چاہے وہ زلزلہ ہو, چاہے وہ سیلاب ہو, تو ہمارے پاکستانیوں نے دل کھول کے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی ہے. اس طرح اس وبا میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس وبا میں جس طرح ہمارے مخیر حضرات سامنے آئے ہیں, مجھے اپنے قومی اسمبلی کا پتہ ہے, عمران خان صاحب وزیر اعظم نے ہمیں سب کو ہدایت کی کہ آپ نے اپنے اپنے علاقوں میں جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے ویلفیئر کا کام کرنا ہے. تو میں نے وہاں پہ کوئٹہ کے اندر بھی کام کیا, راشن تقسیم کیا, مالی معاونت بھی کی. اسی طرح میں نے کوئٹہ شہر میں دیکھا کہ وہاں کے تاجر حضرات جو تھے, وہاں کے مخیر حضرات جو تھے, وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ اپنے محلے میں, اپنے علاقے کے اندر جو غریب لوگ ہیں, جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہیں, جن کا روزگار جا چکا ہے, جو گھروں میں محدود ہونے کی وجہ سے کما نہیں سکتے, تو میں نے, آپ یقین کریں مجھے دلی خوشی ہوئی. اور اس بابرکت مہینے کے اندر رمضان المبارک میں, جس میں اللہ تعالیٰ برکتیں برساتا ہے, اس میں تمام مخیر حضرات سے میری اپیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین موقع دیا ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں, اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. تو جتنا اجر اللہ کی مخلوق کی خدمت میں ہے, میں سمجھتا ہوں کسی بھی چیز میں نہیں ہے, اور جتنا سکون ہے دلی اس کے اندر. تو تمام مخیر حضرات, NGOs بھی لگی ہوئی تھیں, کام کر رہی ہیں,
जिन्होंने लोगों की मदद की, वो मदद हमें जारी रखनी चाहिए, बिल्कुल। इसलिए कि आगे ईद आ रही है और हमारा इस्लामी त्यौहार है ईद बहुत बड़ा, उसके अंदर भी हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे हमसाए हैं, वो गरीब लोग, वो इस टाइम जो दिहाड़ीदार तबका जिनका रोज़गार जा चुका है, जो इस लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुए हैं, उन तमाम लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। और इस ईद में ये इसार और ये जज्बा हमारे साथ होना चाहिए कि हमें जो सुकून, इस खुशी जो मिले वो ईद की, उन मासूम बच्चों को कपड़े देकर, वहाँ पे उनके घर में राशन देकर हमें जो खुशी मिल सकती है, मैं समझता हूँ असल इस वबा के दौरान इसके जो फैल रहा है, इसमें हमें यही सबसे बड़ी खुशी है कि आप लोगों की खिदमत करें। और इस रमज़ान में अल्लाह ताला ने बहुत, मैं समझता हूँ, बेहतरीन मौका दिया उन लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं, लोगों की खिदमत करें और अपनी आखिरत भी बनाएं और अपनी जो है दुनिया और आखिरत दोनों बनाएं। कासिम सूरी साहब, आपकी बात से तो मैं इत्तेफाक, पाकिस्तानी कौम यकीनन देखें ये जो चैरिटी करती है या ज़कात खैरात देती है, ये तो सिर्फ अभी कोरोना का तो कुछ महीनों का मसला हुआ है ना, लेकिन इससे पहले भी आप ये हम देखते रहे, ये पाकिस्तानी चैनल्स पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर ऐसा होता रहा है कि जब कोई परेशान पाकिस्तानी अगर बैठता था तो लाखों और करोड़ों रुपए का फ़ंड जो है वो जमा होता था। तो पाकिस्तानी कौम इस हवाले से ज़िंदा दिल है, इसलिए कहते हैं कि जब सहरो अफ्तार करो तो एहसास गरीबों का हो, हाँ ईद से पहले तुमको एहसास यतीमों का हो, दिल जो किसी का ना तोड़े, टूटे रिश्तों को जोड़े, वो अच्छा इंसान है, क्योंकि ये रूह रमज़ान है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, यही खूबसूरती है हमारे इस माह मुबारक की कि हम एक दूसरे की मदद करें। मिसेस कोकब साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस वबा की वजह से हम सब लोग ज़हनी दबाव का शिकार हो गए हैं और मज़ीद हो सकते हैं। वालिदैन ख़ुसूसन माँओं की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो बच्चों को इस वबा से बचा सकें। दीन हमारी इस हवाले से कैसे रहनुमाई करता है, ख़ास तौर पर इन हालात में? रीमा, देखें, ये जो वबा है ये कोई पहली दफ़ा दुनिया में नहीं आई, और मुसलमान इंसान का अल्लाह पर इत्काद होता है कि अल्लाह ताला अगर उस पर मुश्किल डाल भी रहा है तो उसकी मुश्किल को दूर करेगा। इन्ना माल उसरे युसरा, इन्ना माल उसरे युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो ये इस वक्त खुदा की आजमाइश हमारे कंधों पर है, हमें पूरी कौम ने एक जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना है, हमने डरना नहीं, खौफ का मुजाहिरा नहीं करना। देखिए, अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फरमाया कि हम एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए दुनिया में इंसानों को बसाया हुआ है, अल्टीमेटली सबने खुदा के पास जाना है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, खुदा से अच्छी उम्मीद रखें। अल्लाह ताला ने कहा एहतियात करें, अपनी एहतियात करें, अपने हाथों को साफ रखें, अपने मुंह को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, जरासीम को मारने वाली जो अद्वियात हैं वो घर में उनका स्प्रे करें और अपने आप को, अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को बचाने की कोशिश करें। जो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है वो जाहिर है कि मासूम बच्चों को तो इतना नहीं पता होता, इतना शऊर नहीं, तो बार बार जैसे कि मीडिया अवेयरनेस पैदा करता है, माँ बाप भी अवेयरनेस पैदा करें बच्चों के अंदर कि ये बीमारी है, इस बीमारी को डरना नहीं, हम लोगों ने बहादुरी से इसका मुकाबला करना है, और अगर हम एक जिम्मेदार कौम की तरह बिहेव करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारे लिए मुश्किलों को आसान करेगा। और मैं ये समझती हूँ कि बच्चों की जो ज़हनी ट्रेनिंग है उसमें खुदा की स्कीम को समझाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी में तरह तरह के मसाइल आते हैं, मुश्किलात आते हैं, तो कुरान ने जो ज़िंदगी की स्कीम को बयान किया है, मेरा ख्याल है कि हम बच्चों की तरबियत में वो चीज़ नहीं डिस्कस करते। हमारे बच्चों को नहीं पता होता कि हम पैदा किस लिए हुए, हम मर क्यों जाते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं, हमारे लिए तकलीफ़ क्या आती हैं। तो ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है जो कुरान ने हमें दिया, वो हमें ज़रूरत है कि अपने बच्चों को बताएं, ताकि वो एक ब्रेव इंसान की तरह, एक ब्रेव ह्यूमन मैन की तरह, बीइंग की तरह वो एक बेहतरीन रवैया इख्तियार करें। तो मैं आपके इस चैनल की वसातत से मैं माँ बाप को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर कोई निगरान है और तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारियों के बारे में पूछा जाएगा। इस वक्त हम अपने बच्चों को, सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, अपने मोहल्ले के बच्चों को, अपने मुल्क के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तकलीफ़ के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसकी एहतियातों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयर करने की कोशिश करें और ये चीज़ की तरबियत के अंदर डालें कि हमें डरना नहीं है, हमने एक इस्तिकामत और सब्र का मुजाहरा करना है। आजमाइश का ये पीरियड है, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये दूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कोकब शहजाद साहिबा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत
अहम मालूमात और अहम जवाबात आपने लोगों के साथ शेयर किए। मैं चाहूँगी यूसुफी साहब के जाने से पहले, आप भी तमाम लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुनते हैं और आपकी बातों में बहुत असर है, आप तमाम देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा पैगाम एक जुमले में भी बयान हो सकता है और उसकी मैं थोड़ी सी तफसील भी करूँगा। पैगाम वही है जहाँ से मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, ला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने आप को